اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ رجال الغیب میں حضرت خضر علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں صدیوں سے رجال الغیب سے ملاقاتیں کرتے آ رہے ہیں اور بعض اوقات ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تمام اہل نظر حضرت خضر علیہ السلام کو اولیاء ظواہر اور اولیاء مستورین کا قائد تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو سید القوم تسلیم کیا ہے۔ قسطلانی شرح بخاری میں خضر علیہ السلام کو مردان غیب ہی نہیں رجال الغیب کا رہنما تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کا اسم مبارک بلیان بن بلکان ابن فالح ابن عامر ابن صالح بن ارفخشد ابن سام ابن نوح ہے۔ کنیت ابو العباس ہے مگر لقب خضر ہے اور اسی نام سے مشہور ہیں۔ اس لقب کا محققین نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے سبزہ اگاتا تھا۔ حضرت مجاہد نے لکھا ہے کہ آپ ایک بار جہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت خضر جہاں بیٹھتے اگر شہر ہوتا یا سنگین چٹان ہوتی اس کے ارد گرد سبزہ اگاتا ہے۔ آپ نہایت نیک خلق، جواں مرد اور اللہ کی مخلوق پر ہمیشہ شفیق و مہربان، اور جو دو عطا میں بے نظیر، ایثار و سخاوت میں بے مثال تھے۔ جود و سخا اور ایثار و سخاوت میں بے مثال تھے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ عروۃ الوثقیٰ میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آپ کے ساتھ ہر وقت 10 رجال الغیب رہتے ہیں۔ یہ 10 حضرات ابدال و اقطاب کے درجے کے ہوتے ہیں۔ حضرات صوفیہ اس بات کے متفق طور پر قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں اور روشن آفتاب کی طرح لوگوں کی داد رسی کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ رکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کو اتنی شہرت حاصل ہے کہ کسی زمانہ، کسی علاقے، کسی خطے کے ولی اللہ یا مردان غیب کو انکار نہیں ہو سکا۔ آپ حضرت غوث اعظم کے پاس تشریف لاتے تھے، خواجہ نظام الدین دہلوی محبوب الہی سے ملاقات کرتے تھے، حضرت محی الدین ابن عربی کی رہنمائی فرماتے تھے اور اکثر اولیاء اللہ کو ملتے تھے اور اعمال خیر کی طرف توجہ دلاتے اور مخلوق خدا کی دادرسی کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کے وجود اور زندگی سے انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ محقق جزری حسین حسن میں حضرت حاکم کی ایک روایت مستدرک سے نقل کرتے ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس دن ہزاروں لوگ مدینہ میں جمع تھے۔ ایک بلند قامت، سبیع الوجہ اور خوبصورت مگر شفیق شخص صحابہ کرام کے مجمع میں نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے حضور کی زیارت کی، ہدیہ صلوات و سلام پیش کیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ بعد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور سیدنا صدیق اکبر نے بتایا کہ یہ سفید چہرہ حضرت خضر تھے۔ علامہ سیوطی نے جمع الجوامع میں حضرت خضر کی سیدنا عمر فاروق سے ملاقات کا ذکر بھی کیا ہے۔ سرور عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خضر علیہ السلام حاضری کی ملاقاتیں یقینی ہیں اور اکابر صحابہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام شریعت محمدیہ کے تابع ہیں۔ صوفیہ حضرت نے اپنی کتابوں میں، ملفوظات میں اور اسناد میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا ذکر کیا ہے، اور ایسے بے شمار مقامات سامنے آئے ہیں جب حضرت خضر علیہ السلام نے اولیاء مستورین اور اولیاء ظواہر کے علاوہ غربا و مساکین کی امداد فرمائی، مشکلات میں عام لوگوں کے لیے آسانیاں بہم پہنچائی ہیں، مگر ایک حقیقت سامنے رہے کہ اولیاء ظاہرین کے برخلاف اولیاء مستورین اور رجال الغیب کا مرکز کسی خانقاہ یا کسی ایک مقام پر نہیں ہوتا، بس آئے، کام کیا اور غائب ہو گئے۔
رجال الغیب تو مخلوق خدا کی رہنمائی پر معمور ہیں، وہ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، نہ کسی پر احسان نہ مروت، بس اپنے کام سے کام، کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے اپنا کام کرتے جانا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔